بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اگر بے ضمیر ہو جائے تو اس کے دل پر کسی کے بھی رونے کی آواز سسکیاں اثر نہیں کرتی۔ میرا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ اب بھی میں باہر بیٹھا نوٹی گننے میں مصروف تھا اور کمرے میں مجھے ایک لڑکی کے چلانے اور مدد کے لیے پکارنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن اس کا رونا، بلکنا، تڑپنا، سسکیاں لینا کچھ بھی تو میرے دل پہ اثر نہیں کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں تو بس نوٹوں کی چمک تھی۔ لاکھوں روپے کی گڈیاں میرے سامنے رکھی ہوئی تھیں اور میں تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے یہ گن رہا تھا۔ حساب کا تو میں شروع سے پکا تھا۔ میرے ریاضی میں آج تک کبھی 90 نمبر نہیں آئے تھے۔ 100 میں سے 100 پورے لیتا تھا۔ جس کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی وہ ایک بے سہارا سی لڑکی تھی۔ گھر میں 6 بہنیں تھیں اور یہ سب سے بڑی تھی۔ باپ حیات نہیں تھا، ماں بیوہ تھی، گھر کا گزر بسر کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ لڑکی بہت حسین اور خوبصورت، پڑھی لکھی بھی تھی، لیکن ایک نمبر کی بیوقوف بھی۔ ہمارے پرانے محلے میں رہتی تھی۔ جب پاکستان گیا تو اس کی والدہ سے ملنے چلا گیا۔ ہمدردی کے 4 بول بولے۔ اس لڑکی کو میں پہلے ہی محلے میں دیکھ چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکی بہت پسند آ گئی تھی، اس لیے اس کی ماں سے ہمدردی کے 4 بول بولے اور چند پیسے ان کے ہاتھ میں رکھے۔ بس میرا اتنا کام کرنا آ گیا تھا۔ خالہ جی آنسو بہاتے ہوئے اپنے سارے گھر کے دکھڑے مجھے سنانے لگی کہ گھر کس تنگی سے گزر رہا ہے۔ بیٹی اسکول پڑھاتی ہے، لیکن تنخواہ کتنی ملتی ہے، آٹا آ جائے تو چینی کے پیسے نہیں بچتے۔ میں نے کہا آپ کو چاہیے تو میں آپ کی بیٹی کو دبئی لے جاتا ہوں، وہاں پر اسکول کی نوکری بھی کرے گی تو درہم میں پیسے کمائے گی، اور عین ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو بھی وہیں پہ بلا لے۔ چند سالوں میں ہی آپ لوگوں کی زندگی بدل کے رہ جائے گی۔ میری بات سن کر اماں جی تو کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ کہنے لگی بیٹے، جوان بیٹی کو کیسے دیار و غیر میں بھیج سکتی ہوں؟ میرا تو دل بہت ڈرتا ہے۔ میاں تم کوئی اور مشورہ دے سکتے ہو تو دے دو۔ اماں جی کی بات سن کر مجھے بہت مایوسی ہوئی، لیکن اس لڑکی نے عین موقع پر مجھے خوش کر دیا تھا۔ کہنے لگی کہ وہ اس نوکری کے لیے تیار ہے۔ میں نے اسے اس کے سارے ڈاکیومنٹس مانگے اور تعلیمی ریکارڈ پوچھا اور کہا کہ اگر اس کی نوکری دبئی میں لگ گئی تو میں اسے ویزا اور ٹکٹ بھیج دوں گا، اور وہ بھی بالکل فری۔ سارا خرچہ تو اسکول والے اٹھائیں گے اور رہائش بھی اسکول کے اندر ہی ہوگی۔ اس لڑکی نے حامی بھر لی تھی۔ اس کے والدہ تھوڑی پریشان ہو رہی تھی، لیکن اس نے کہا کہ اماں، اگر میرے اس قدم سے آپ لوگوں کا وقت بدلتا ہے تو کیا حرج ہے؟ فاقے کاٹنے سے تو بہتر ہے کہ ہم اپنی قسمت کو ہی آزما لیں۔ میں نے بھی اس لڑکی کی بات کی تائید کی تھی۔ اماں جی غربت کی ماری ہوئی تھی، اس لیے فوراً سے ہی مان گئی۔ میں نے دبئی جاتے ہی عربی سے بات کی تھی، لڑکی کی تصویر دکھائی تو وہ بہت خوش ہو گیا تھا۔ ویزا ٹکٹ کا سب اس عربی نے ہی انتظام کیا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی دبئی کے ایئرپورٹ پر پہنچی تو میں فوراً اسے لینے چلا گیا۔ ایئرپورٹ سے عربی کے گھر تک کا فاصلہ میں نے اسے یہی بتایا کہ اسکول میں لے کر جا رہا ہوں، لیکن جب اس نے گھر دیکھا تو کہنے لگی یہ تو ایک گھر کی طرح ہے۔ میں نے کہا اندر تو چلو، اسکول ہی ہے۔ ویسے بھی وہ لڑکی میرے دسترس میں تھی، یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اس کے سارے راستے میں بند کر چکا تھا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے اس کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میرے چہرے کے تاثر یک دم ہی بدلے تھے۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب میرے چہرے پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ تھی تو اس کی سفید رنگت بالکل زرد پڑ گئی تھی۔ اس کے وجود نے جرجری سی لی تھی جو کہ میں محسوس کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا بازو چھوڑو۔ میں نے کہا زبان بند کر دو ورنہ کاٹ کے پھینک دوں گا۔ اندر تمہیں ایک عربی نظر آئے گا اور تمہیں اسی کے بتائے ہوئے کام کرنے ہیں۔ کوئی چلاکی نہیں، بس تم عربی کا حکم مانو گی۔ اگر ذرا بھی تم نے چون چڑھا کرنے کی کوشش کی تو تمہارا یہیں گلا دبا کے دفن کر دوں گا، سمجھی؟ میری بات سن کر وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے دھوکے سے یہاں لے کے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، میں تمہیں دھوکے سے ہی یہاں لایا، اور اندر جا کر تم نے ذرا بھی عربی کے سامنے بدتمیزی کی یا کوئی بھی نافرمانی کرنے کی کوشش کی تو دیکھ لینا، انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ جیسے میں اندر لے کے گیا وہ عربی بے چینی سے اس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، پھر مجھ سے کہنے لگا اسے سمجھا تو دینا تھا۔ میں نے کہا ہاں ہاں، سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ اگر پھر بھی یہ لڑکی
کچھ بھی شور شرابہ کرے تو بے شک یہی مار کے دفن کر دینا، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میں نے اس لڑکی کو عربی کی طرف دھکیلا، وہ اس کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ عربی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تو وہ بہت چلانے لگی، میری طرف انگلیوں سے اشارہ کر کے کپ کپاتی ہوئی آواز سے کہنے لگی، یہ مجھے دھوکے سے یہاں لایا، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، خدا کے لیے مجھے میرے گھر جانا ہے، میں بہت شریف لڑکی ہوں، میرے والدین بہت نیک ہیں، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن یہاں کون تھا جو اس کی پکار سنتا؟ عربی مجھ سے کہنے لگا کہ جاؤ تمہارا کام ہو چکا ہے۔ میں نے کہا ایسے کیسے؟ مجھے میرے پیسے دو۔ عربی نے اپنی سیکرٹری کو آواز دے کر کہنے لگا، اس کا حساب چکتا کرو اور اسے چلتا بھی کرو۔ یہ کہہ کے وہ لڑکی سامنے کمرے میں زبردستی لے گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا، میرے سامنے نوٹوں کی گٹھیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں وہی لانچ میں بیٹھ کر پیسے گننے لگا، ساتھ ساتھ ہی لڑکی کی چیخو پکار بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کرو، اللہ کے لیے مجھے بخش دو، میں تو ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں، اللہ کے قہر سے ڈرو، میں تو بے حد مجبور اور بے بس ہوں، میں اپنے گھر کی کفالت کے لیے یہاں آئی ہوں، خدا کے لیے میرے حال پہ رحم کرو۔ لیکن میرا دل تو جیسے گناہوں کا کالک سے سیاہ ہو چکا تھا، اس لیے اس لڑکی کی سسکیاں بھی بے اثر تھیں۔ میں نے نوٹوں کو جیب میں ڈالا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ میرا یہی کام تھا، میں بے بس یتیم بے سہارا لڑکیوں کو پاکستان سے نوکری کا جھانسا دیتا اور پھر ان کو دبئی لے آتا اور اس عربی کے ہاں بیچ دیتا۔ اس لڑکی کا سودا بھی میں نے ہی کیا تھا، وہ بھی پورے 5 لاکھ کا۔ 2 سالوں میں نے کافی لڑکیوں کا سودا کر کے بیچ چکا تھا اور پاکستان میں میرا اپنا گھر تعمیر ہو چکا تھا۔ میری بیوی کو یہی پتا تھا کہ میں دن رات یہاں پر محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں اور پائی پائی جوڑ کر اس کو بیچ دیتا ہوں۔ وہ بڑے پھونک پھونک کر خرچ کرتی تھی، پیسہ بچا کر رکھتی تھی کہ میں بہت محنت سے اس کو کما رہا ہوں۔ لیکن وہ پاگل تھی، اس کو کیا پتا تھا۔ اس نے گھر بنا لیا، میری بچیاں اچھے اسکولوں میں پڑھی تھیں، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، فضول خرچی میری بیوی نہیں کرتی تھی، لیکن ہر آسائش میرے گھر میں موجود تھی۔ مجھے دبئی ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک دن میری والدہ کا فون آ گیا۔ وہ فون پہ بے تحاشا رو رہی تھی، ان کی آواز سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی اجمل تم جلدی سے پاکستان لوٹ آؤ، تمہارے بھائی افضل کو دل کا دورہ پڑا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے اور ڈاکٹر بھی پر امید نہیں ہے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، یہ سنا تھا کہ مجھ سے بھی رہا نہ گیا۔ میں پہلی فرصت میں اپنی ٹکٹ کٹائی اور پاکستان لوٹ آیا، سیدھا ہاسپٹل میں ہی گیا۔ میرا بھائی آخری سانسیں لے رہا تھا، مجھے اس نے اٹکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ دیکھا۔ میرا دل بھی کچھ لمحے کے لیے رک کر دوبارہ دھڑکا۔ تڑپ کر میں نے اپنے بھائی کو گلے لگایا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا میری بیوی بچیوں کا خیال رکھنا، میرے سوا ان کا کوئی سہارا نہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں پانی کی طرح پیسہ بہا دوں گا لیکن آپ کا علاج کرواؤں گا۔ شاید میرے مردہ ضمیر کے خون نے جوش مارا تھا، اس لیے میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کے بچنے کی اب کوئی امید نہیں، بس چند گھنٹے۔ وہ گھنٹے میں نے اپنے بھائی کے ساتھ گزارے اور پھر وہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ ہمارے گھر پر تو جیسے کوہرام ہی سا مچ گیا تھا، میری والدہ تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا، جیسے ہوش میں آتی اس حقیقت کو جانتی کہ افضل بھائی نہیں رہے تو بس دوبارہ گش کھا کے گر جاتی۔ بھابھی کا بھی یہی حال تھا، اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ میرے بڑے بھائی کے 2 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی، لیکن دونوں ہی ہم عمر تھے، ایک 10 سال کا تھا اور ایک 8 سال کا۔ چند دن تو میں نے بھابھی سے سبھی خاندان والوں اور رشتہ داروں کے سامنے کافی ہمدردی جتلائی، لیکن پھر میرے اپنے اخراجات بھی بہت تھے، میں بھابھی کی کفالت کیسے کر سکتا تھا؟ پھر والدہ کی ذمہ داری بھی مجھ پر آن پڑی، ہم دونوں بھائیوں کے علاوہ کوئی تیسرا تو تھا نہیں۔ چند دن بعد جب میں نے پورے حالات پر غور و فکر کیا تو مجھ پر یہ ادراک ہوا کہ میں سارے اخراجات پورے نہیں کر سکوں گا۔ میرے دونوں بھتیجے چھوٹے تھے، کام کاج کے قابل نہیں تھے۔ سوچنے لگا کہ ایسا کیا کروں کہ اب بھابھی خود بھی کمانے لگے۔ میرے دماغ میں ایک جھٹکا سا ہوا، جو خیال میری گندی ذہنیت میں آیا، میں اسے سوچ کر وہ ہنسنے لگا، مگر میری بھابھی ابھی بھی خوبصورت اور جوان تھی۔ میں نے کہا کہ اس کی خوبصورتی آخر کس کام آئے گی، چلو اچھا ہے کہ بھتیجوں کے ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی خرچہ ملتا رہے گا، میں بھلا کیوں اپنی عیاشی کو کم کروں، یتیم بھتیجوں کے سر پر ہاتھ رکھوں، اس کی ماں ہے تو وہ کمائے گی اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی پالے گی۔ یہ سوچ آنی ہی تھی کہ اتنی دیر میں شیطانی مسکراہٹ سجائے ہنستا رہا۔
دھیرے دھیرے وقت گزرا تو مہمانوں کا آنا تھم سا گیا تھا۔ بھابھی بھی بھائی کی موت کو تسلیم کر چکی تھی اور خاموشی سے گھر کے کاموں میں میری بیوی کا ہاتھ بتانے لگی، جبکہ ماں تو گہری سانس لے کر میرے چہرے کی جانب دیکھتی تو کبھی میری بھابھی کو دیکھتی اور یہی کہتی کہ بیٹا افضل تو خدا کو پیارا ہو گیا، مگر اب تو کیسے 3 اور افراد کے خرچے اٹھائے گا؟ تیری بھابھی کے بھی خرچے ہیں، اس کے بعد تیرے 2 بھتیجے بھی اسکول جاتے ہیں، کل کو بڑے ہو گئے، ان کو اعلیٰ تعلیم دلوانی ہوگی، پھر کل کو مزید خرچے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اکیلے بھلا یہ سب کیسے کر پائے گا؟ امی کافی پریشان تھی، مگر میں تو سارا منصوبہ بنا چکا تھا، بس اب اس منصوبے پر عمل کرنے کی دیر تھی۔ کچھ روز گزرے تو مجھے بھی واپس جانا تھا۔ بھابھی بھی بڑی خوددار ہو رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی بھائی نوکری کوئی ہے تو مجھے لگوا دو، میں اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں؟ بھابھی خاموش ہوگی، کیونکہ میں جانتا تھا انہوں نے صرف سرکاری اسکول سے 8 جماعتیں پڑھی تھی، اور 8 ہی جماعتیں پڑھا بھلا کیا نوکری کر سکتا ہے؟ وہ بھی خاموش ہوگی اور پھر کہنے لگی میں پڑھی لکھی تو نہیں ہوں، مگر کپڑے بہت اچھے سلائی کر لیتی ہوں، میرے سلائی کپڑے تو بڑے بڑے بوتیک والے بھی نہیں سی سکتے، میرے ہاتھ میں بڑی صفائی ہے۔ بھابھی کی بات سنی تو میں حیران رہ گیا، ذہن میں فوراً ایک منصوبہ بنایا۔ میری امی بھی یہ وہیں پر موجود تھی۔ میں نے فوراً بھابھی سے بولا بھابھی آپ کیوں نہ میرے ساتھ دبئی چلیں، وہاں پر تو اتنی بڑی بوتیک ہے، اسے نئے برانچ کھلی ہے اور وہاں پر درزیوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ میں آپ کی سلائی کی ہوئی خوبصورت کپڑوں کے ڈیزائن دکھاؤں گا، اگر انہیں پسند آ جائے تو آپ اور آپ کے بچوں کی زندگی بدل جائے گی۔ بھابھی نے جب یہ سنا تو ان کے چہرے پہ سکون سا پھیلا، وہ خوش ہوگی اور بولی کہ اگر تم مجھ پر یہ احسان کر دو تو میں زندگی بھر تمہارے احسان مند رہوں گی اور تمہیں زندگی بھر دعائیں دیتی رہوں گی۔ میری بھابھی آنسو پونجتے ہوئے بولی۔ میری امی بھی خوش ہوگی اور مجھے اپنا پلان کامیاب کرنا تھا۔ میں چند روز بعد واپس دبئی چلا گیا۔ دبئی جا کر عربی سے ملاقات کی اور پھر اپنی بھابھی کے بارے میں بتایا۔ اس نے جب مجھ سے یہ سنا تو وہ ایک شیطانی چال ہنسا اور پھر مسکرا کے کہنے لگا تم جیسے چلاک شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا، جو پیسوں کی لالچ میں اپنے گھر کی عزت بھی بیچنے سے گریز نہیں کرے۔ اگر کوئی اور عزت مند ہوتا تو شاید یہ بات سن کر اس کی غیرت جوش مارتی، مگر میں تو غیرت اور ضمیر بیچ چکا تھا۔ میں نے اس کی ہنسی پر اپنا کہکہ ملایا اور پھر بھابھی کو فون کر کے کہا کہ آپ نے جو کپڑے مجھے سلائی دے کر بھیجے تھے در حقیقت وہ یہاں پر ایک بوتیک کو پسند آ گئے، آپ کو بھی ایک سوٹ کا لاکھوں میں پیسے ملیں گے، اس لیے آپ جلدی سے دبئی آ جائیں۔ پھر کیا تھا، میں نے بھابھی کو ٹکٹ بھیجا اور چند روز بعد وہ دبئی پہنچ گئی۔ وہ اپنے بچوں کو میری ماں کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو رونے لگی، انہیں اپنے بچوں کی یاد آ رہی تھی، آخر کو تو ماں تھی، مگر میں نے ان کو دلاسا دیا بھابھی ایک دفعہ آپ کا کاروبار چمک جائے پھر آپ بے شک بچوں کو بھی یہیں بلا لینا۔ بھابھی بھی مسکرائی تھی۔ میں انہیں گاڑی میں بٹھا کر لے جانے لگا، وہ کہنے لگی تم مجھے بوتیل لے کے جاؤ گے؟ میں کہنے لگا نہیں بھابھی، میں پہلے آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا، اس کے بعد ہم بوتیک جائیں گے۔ وہ بھی خاموش ہوگی۔ کچھ دیر بعد ہم عربی کے گھر پہنچے تھے۔ جو ہی بھابھی اندر داخل ہوئی وہ اپنا اتنا بڑا گھر دیکھ کے چونک اٹھی تھی۔ واہ دیور جی، آپ کا گھر تو بہت بڑا اور خوبصورت ہے۔ میں انہیں وہیں بٹھایا، وہ صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تبھی اپنے موبائل پر ایک کال کی اور پھر اسے کہا کہ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کوئی ٹھنڈا لے کے آتا ہوں۔ بھابھی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ عربی کمرے سے نکلتا باہر آیا۔ بھابھی نے غیر محرم کو وہاں دیکھا تو فوراً اپنا چہرہ چھپانے لگی اور مجھے آواز دے کر بولی کہ یہ کون ہے؟ یہاں پر غیر شخص کیوں اندر آ گیا؟ میں مسکرایا اور بولا کہ یہ بھابھی، یہ میرا دوست ہے جو یہیں پہ رہتا ہے، آپ کو اس کے رہنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بھابھی کے تاثرات عجیب سے تھے، جبکہ میرے چہرے پر کمینگی دیکھتے ہی وہ پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی اس عربی نے بھابھی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ بھابھی چیخ کر اس سے جدا ہونا چاہتی تھی۔ اس نے بھابھی کو تھام رکھا تھا۔ میں نے جو جوس کا گلاس بھابھی کو دینے کے بجائے خود ہی پینا شروع کر دیا اور بولا ویلکم ٹو دبئی بھابھی۔ بھابھی شاید سمجھ چکی تھی، وہ چیخنے چلانے لگی، رونے لگی، مگر عربی نے میری بھابھی کے چہرے پہ ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا کہ خبردار جو تم نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا ورنہ ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا اور یہیں پہ ٹکڑے کر دوں گا۔ اتنا کہہ کے وہ میری بھابھی کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ میری بھابھی چیخ رہی تھی، مگر میں نے ان سے کہا کہ یہ تو میرا بزنس ہے، اتنے سالوں سے یہی تو کر رہا ہوں، سب آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ جو کچھ عربی کہتا ہے وہ کریں، اس کے بدلے میں آپ کو لاکھوں روپے ملیں گے، ذرا یہ بھی تو سوچیں، آپ کے بیٹوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ اتنا سن کر بھابھی سسک کے رونے لگے، کہنے لگی خدا کے لیے، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تم نے اپنے بھائی کی بیوہ کے ساتھ اتنا غلیظ کام کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا تمہیں میری اور میری جیسی کتنیوں کی بددعا لگے گی، تم یہی بیٹھ کر اپنا منہ نوچو گے۔ میں بھابھی کی دھمکیاں سن کر ہاتھ کے اشارے سے بہت لڑا کہ جا بڑی آئی دھمکیاں دینے والی، اتنی تیری دعائیں میں اثر ہوتا تو اپنے شوہر کو بچا لیتی،
عربی نے جیب میں نوٹوں کی گٹی نکال کر میری جانب اچھال دی، جیسے میں نے بڑی مہارت سے پکڑا اور پیسے گننے لگا۔ پیسے گننا شاید میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ میری بھابھی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور بار بار اپنے شوہر کا نام لے رہی تھی، مگر مجھ پر تو جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا عربی پہلے میری بھابھی کے ساتھ زیادتی کرے گا اور اس کے بعد انہیں جا کر بھیج دے گا اور ایسی جگہ بھیجے گا یہاں پر راتیں جاگتی تھیں اور دن سوتے تھے۔ میں اپنی بھابھی کو عربی کے پاس چھوڑ کر واپس اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ اب پاکستان سے مزید کون سی لڑکیاں منگوائی جائیں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے عربی نے کچھ پیسے بھی بھجوا دیے تھے، جو کہ ظاہری سی بات ہے ان لڑکیوں کے تھے جن کو آج تک میں یہاں پر لایا تھا۔ ان میں سے کچھ منافع میں نے رکھا اور باقی پاکستان نے ان کے گھروں میں بھجوا دیا، جس سے یہ لگے کہ وہ لوگ اب بھی یہاں پر اچھی عزت کی روزی کما رہی ہیں۔ ایک روز میں نے سارا دن پیسے لوٹا کے عیاشی کرنے کے بعد سو گیا۔ میرے موبائل پہ فون آیا۔ جس نمبر کو میں نے دیکھا میری بیوی کا تھا۔ اس وقت تو وہاں پر رات تھی۔ میں نے چونکتے ہوئے جب بیوی کا فون اٹھایا تو وہ رو رہی تھی۔ اس کا رونا میرے دماغ کو کی وسوسے لیے بیٹھا تھا۔ میرا دھیان اپنی ماں کی جانب آ گیا۔ کیا خدا نخواستہ میری ماں تو نہیں وفات پا گئی؟ میں نے بیوی سے پوچھا تو وہ روتے ہوئے جو بولی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بیوی کہنے لگی کہ گڑیا 7 دن سے لاپتہ ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہی، اسکول سے واپس گھر نہیں آئی، ہم کئی روز سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، پولیس کو بھی اطلاع دی ہے مگر کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی۔ آپ جلدی سے پاکستان آ جائیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ میں نے جب بیوی کی یہ بات سنی تو سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بکھلائے ہوئے انداز میں بیوی پہ چلانے لگا کہ تم نے میری بیٹی کو سنبھال کر کیوں نہیں رکھا؟ اس کی عمر اس وقت 12-13 سال تھی۔ میں نے اسی پل سوچا کہ میں پاکستان جاؤں گا۔ میری بچی 7 دن سے غائب ہے، نہ جانے کن درندوں کے ہاتھ لگی ہوگی، لیکن دل میں عجیب و غریب خیالات سے تھے۔ میرے پاس جو بھی پیسے تھے جہاں تو بینک میں تھے یا پھر میں اڑا چکا تھا، اسی لیے فوراً عربی کے فلیٹ کی جانب چلا گیا تھا کہ پیسے لاسوں کو۔ 3-4 دن سے میں اس کے فلیٹ پر نہیں گیا تھا۔ میں روتا ہوا اس کے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں پر مجھے اس سیکرٹری نے اندر جانے سے منع کر دیا، کہنے لگا کہ تم ابھی اندر نہیں جا سکتے، سر بزی ہیں۔ مگر میں نے اسے دھکا دے کر کہا، تو کون ہوتا ہے مجھے منع کرنے والا؟ یہ میری اور سر کی بات ہے، مجھے ارجنٹ پاکستان جانا ہے۔ میں یہ کہہ کے اندر آ گیا۔ وہاں پرانے والی آوازیں میری رگ رگ میں توڑ چکی تھیں۔ چیخنے کی آوازیں، رونا واضح کر چکا تھا کہ عربی کے ساتھ ایک لڑکی موجود ہے جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ بابا مجھے بچائیں، بابا میری مدد کریں، مما بابا آپ کہاں ہیں، مجھے بچائیں۔ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا، گڑیا میری بچی گڑیا۔ میں 2 مرتبہ منہ کے بل فرش پر گرا تھا۔ شاید میرا وجود اس قدر کانپ رہا تھا کہ چلنا بھی مشکل تھا۔ میں جا کر دروازہ کھٹکھٹانے چلانے لگا، تبھی عربی نے دروازہ کھولا، مجھے پیروں کی ٹھوکر مار کر بولا، کیا قیامت آن پڑی تھی جو چلائے جا رہے ہو؟ میں اس کے الفاظ نظر انداز کرتا کمرے کی جانب دیکھنے لگا جہاں میری بچی گڑیا کمرے کے کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی، خود کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے خود کو پیٹنے لگا، چیخنے چلانے لگا، اپنا منہ اس قدر نوچا کہ زخم ہو گئے۔ بیٹی تو باپ کو ہیرو سمجھ رہی تھی، بھاگ کر میرے پاس آئی اور سینے سے لگ کر بولی، بابا فلاں انکل مجھے زبردستی یہاں لے آیا اور اس نے میرے ساتھ۔ عربی سب کچھ سمجھ چکا تھا، اپنا منہ چھپانے لگا۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ عربی کو مارنے لگا مگر وہ مجھے مار کر بولا، اب کیا ہوا، غیرت جاگ گئی تیری؟ بیٹی کا چلانا سنا تو غیرت جاگ گئی؟ آج سے پہلے ان گنت لڑکیاں بھی تو لائے تھے تم، اور مجھے کیا خبر کہ میرا دوسرا بندہ تمہاری بیٹی اٹھا لائے گا؟ بیٹی جو مجھے اپنا رہبر سمجھ رہی تھی، حقیقت سنتے ہی کئی قدم پیچھے ہٹی۔ میں روتا بلکتا رہ گیا۔ آج مجھے ہر لڑکی کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میری بچی چیخ رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی، میری لاڈلی گڑیا اب اسی کمرے کی کھڑکی کود کر اپنی جان دے دی، 13ویں منزل سے نیچے کودی تھی میری گڑیا، اور میں بدبختی سے خود کو نوچتا گیا۔ تبھی ایک کمرے کا دروازہ کھولا جس میں 3 لڑکیاں جانوروں کی طرح زنجیروں میں بندھی ہوئی تھیں۔ سب نے ایک حقارت بری نظر مجھ پہ ڈالی، انہی میں سے ایک میری بھابھی بھی تھی۔ کس منہ سے پاکستان جایا کرتا تھا؟ میرا کفارہ جو لڑکیاں وہاں موجود تھیں سبھی کو آزاد کروایا، جن کو آزاد کروانا میرے بس میں تھا، جن میں سے میری بھابھی اور 2 مزید لڑکیاں شامل تھیں۔ بیٹی کی لاش اٹھا کر گھر پہنچا۔ گھر میں حقیقت سب کے سامنے تھی۔ ماں رو رہی تھی تو بیوی گریبان کھینچ رہی تھی، محلے والے تھو تھو کر رہے تھے، جبکہ میں اپنی موت کا طلبگار بن کے کھڑا رہ گیا۔ میں نے جو کیا میری اولاد نے اس کی سزا بھگتی۔ اب مسجد میں جھاڑو دیتا ہوں، وہاں بیٹھا رہتا ہوں جہاں نمازیوں کے جوتے پڑے رہتے ہیں، شاید میری آخرت آسان ہو جائے۔